فی الحال تو چہرے ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے اور بے عیب کتاب ہے. آج حفاظ کی دستار بندی بھی ہے. دیکھیں نا، میں یہاں پر حاضر ہوا تو ایک میرا تعارف ہے، اور یہاں پر جتنے بھی آپ حضرات تشریف فرمائیں آپ سب کا ایک ایک تعارف ہے. جتنے بھی لوگ بیٹھے، نام کیا ہے، بلدیت کیا ہے، منصب کیا ہے، بزنس کیا ہے، ملازمت کیا ہے، تعلیم کیا ہے، رہائش کیا ہے، یہ سب کا تعارف ہے. اب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہا ہے؟ ابھی تک مجھے سکرینوں سے واضح نہیں ہو رہا کیونکہ میرا لفظ کو پہنچا ہوا آپ تک. یہ سب کا تعارف ہے. یہ ایک عمارت ہے، اس عمارت کا ایک تعارف ہے. اس طرح کی اور عمارتیں بھی ہیں. کسی کو آپ پلازا کہتے ہیں، کسی کو آپ مارکیٹ کہتے ہیں، اسی طرح کی بنی ہوئی ہے. کسی کو آپ رہائش بولتے ہیں لیکن اسے نہ پلازا کہتے ہیں نہ مارکیٹ کہتے ہیں. یہ مسجد ہے. یہ جو مسجد ہے، یہ لفظ ہے، یہ اس عمارت کا تعارف ہے، اس کی تعریف ہے. قرآن کی تعریف کیا ہے؟ چوما جائے. قرآن کی تعریف کیا ہے؟ مردے بخشوائے جائیں. قرآن کی تعریف کیا ہے؟ بچی رخصت ہو رہی ہو، ساڑی جیسا لباس اس نے پہنا ہے، بے حیائی والا بے وضو ہاتھوں کے ساتھ اس کے سر پہ رکھ دیا جائے. قرآن کا تعارف کیا ہے؟ قرآن مجید کی محفل ہے. میں قرآن مجید کا طالب علم ہونے کے ناطے اہل نظر کے حوالے ایک دو جملے عرض کروں گا. میں نے جب پوچھا قرآن کیا ہے تو اللہ رب العزت نے 3 جملے ارشاد فرمائے. 3 جملے. اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن کا تعارف اللہ فرما رہے ہیں. ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے. وبینات من الہدی، اس لیے ہدایت ہے کہ ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا ہے. والفرقان، اللہ فرماتے ہیں اسے میں نے فرقان بنا کے بھیجا. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا. اللہ فرماتے ہیں یہ فرق کر دیتا ہے، حق علیحدہ کر دیتا ہے، باطل علیحدہ کر دیتا ہے، سچ علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، مومن علیحدہ کر دیتا ہے، منافق علیحدہ کر دیتا ہے. اسے میں نے فرقان بنا کے بھیجا. کیا بنا کے بھیجا؟ اب مجھے صرف دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا. میں آپ کی اجازت سے اگلی بات کرنے سے پہلے آپ کے دماغ پر تھوڑا سا زور ڈال. سر پہ نہیں کہا، دماغ پہ کہا. دماغ پہ تھوڑا سا زور ڈال. اجازت لے رہا ہوں میں آپ سے. اب بعد میں گھبرائیے گا نہیں. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا. اچھا مزے کی بات یہ ہے جو کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں، آج کل خود گھبرائے ہوئے. آپ کی اجازت سے تھوڑا سا زور ڈال رہا ہوں جی. اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے. کس کے لیے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ اب میں نے آپ اجازت لی ہے، ایسا نہ ہو پھر بعد میں مشکل میں ہو جاؤں. 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان. ایک ہے جسم، ایک ہے روح. جسم کا تعلق زمین سے ہے. عناصر اربع سے بنایا اللہ نے آپ کا جسم. مٹی سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے. مٹی زمین سے، پانی زمین سے، آگ زمین سے، ہوا بھی زمین سے. ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے. جو جہاز پہ سفر کرتے رہتے ہیں ان کے مشاہدہ میں یہ بات آئی ہوگی. بعض دفعہ جہاز ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں آکسیجن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، تو یکدم سے نیچے آتا ہے اور وہاں آ کے تھم جاتا ہے جہاں آکسیجن ہوتی ہے. ایئر پاکٹ اسے بولتے ہیں. تو ہوا کا تعلق بھی زمین سے. جسم بنایا زمین سے
تو اس کے لیے غذا بھی بنائی ہے زمین سے. روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان سے. سبحان اللہ. اب وہ دیکھیں وہ کیسا میرا اللہ بنانے والا کیسا ہے وہ مصور. میں تو خیر خطیب ہوں ہی نہیں. کوئی خطیب بھی ہونا اسے لے کے آئیں تو وہ آ کے یہ نہیں کہے گا کہ میں خطیب ہوں. کہ کہے گا اگر خطابت سنتے رہتے ہو تو وہ یہی کہے گا میں طالب علم ہوں. ابھی شیخ الحدیث تشریف لائیں گے وہ بھی آ کے یہی کہیں گے کہ میں ایک طالب علم ہوں. اور کیا ہی عجب ہو جو آ کے بندہ خود کہے میں خطیب ہوں. اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں میں مصور ہوں. ہائے 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 میں اب دیکھیے نا اللہ خود فرما رہے میں مصور ہوں. کیسا ہے وہ مصور؟ ایک آپ کی دنیا کا مصور ہے. وہ جب تصویر بناتا ہے تو تصویر بنا کے کہتا ہے تصویر میں نے بنا دی ہے, اسے مٹی سے بچانا دیمک لگ جائے گا, آگ سے بچانا جل جائے گی, ہوا سے بچانا دھندلی ہو جائے گی, پانی سے بچانا اس کے نقوش مٹ جائیں گے. کیا کہنے اس مصور کے. یہ مصور جن چار چیزوں سے تصویر بچاتا ہے وہ مصور انہی چار چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے. سبحان اللہ. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے. لائٹ چلی جائے تو کہتے ہیں نہیں بنا سکتا. اور وہ ایسا مصور وہ اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بناتا ہے. شکم مادر کا اندھیرا, جھلی کا اندھیرا, یوٹرس رحم کا اندھیرا, یہ مصور روشنی میں بناتا ہے, وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے ٹھوس جگہ چاہیے. دیوار ہے تب, گتا ہے تب, بورڈ ہے تب, کاغذ ہے تب. اور وہ ایسا مصور ہے جس نے پانی کی ایک بوند پہ تصویر بنائی. سبحان اللہ. میں نے آپ کی اجازت سے تھوڑا سا زور ڈالا ہے دماغ کا بھی تو میں نے ڈالنا ہے. پہلے سے چپ چپ بیٹھے ہوئے ہو. وہ ایسا مصور اس نے ایسی تصویر بنائی. یہاں دنیا کا مصور اسے تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے, اسے دیکھ کر بناتا ہے, اس جیسی بناتا ہے. اور وہ ایسا مصور ہے اس نے ایسی تصویر بنائی ہے کہ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہیں, انگوٹھے کا نشان لگایا جائے, ہر چیز بایو میٹرک کی جائے, ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں. اور اس نے تو پہلے اعلان کر دیا کہ کہاں میری بنائی ہوئی تصویروں پر سرچ کرتے پھرو گے, میں تو وہ بنانے والا ہوں, میں تو وہ مصور ہوں, میں نے ایسی بنائی ہے. اور اس کے مٹی میں مل جانے کے بعد پھر بھی ایسی بنانی ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. نعرہ تکبیر. وہ نعرہ تکبیر. وہ ایسا بنانے والا ہے, وہ ایسا سجانے والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر. خلق بھی میں کرتا ہوں, امر بھی میرا ہے. اس کا مطلب ہے دو علیحدہ چیزیں ہیں, امر اور ہے, خلق اور ہے. امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن. مجھے سن رہے ہو, بس صرف سن ہی رہے ہو. آپ کو کیا چاہیے؟ ایویں دے کم میں کرن تے کدے نہیں دیتے, چلو کر لو, دے دیں, ہم جو چاہیے وہ دے دیں. میری بڑی حساس طبیعت ہے یقین جانے. اچھا میری کچھ چار آنکھیں نہیں ہیں کہ میں پیچھے بھی دیکھوں. مجھے کیسے پتا چلا کہ کچھ ہو رہا ہے؟ میں یہ شیشے دیکھنا, یہ آئینے ہیں نا, آپ کے چہرے آئینے ہیں. جو میرے پیچھے کچھ ہو رہا ہوگا تو وہ اس آئینے میں مجھے نظر آتا ہے. وہ بات سمجھ آ رہی دوستوں نہیں آ رہی؟ چلیں میں زیادہ آپ پہ بوجھ نہیں بنتا. قرآن اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا. کس کی ہدایت کے لیے؟ انسان کی ہدایت کے لیے. اسی قرآن مجید سے میں نے ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے, وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ. اگر آپ بیٹھے رہے آدھا گھنٹہ تو بیٹھے رہیں گے.
اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حضور کے فرمان کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ٹکڑا میں نے قرآن مجید سے تلاوت کیا اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اب یہاں پھر اللہ انسانوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس، انسان کہلانے والوں۔ جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، آپ نے اس انداز میں بات نہیں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ قد جاءکم رسول، رسول آ گیا، نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں، الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا۔ جیسے انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE دا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم رسول نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں، الرسول آ گیا۔ آنے والے پہلے بہت سے آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ رسول نہیں، الرسول آ گیا ہے، میرا پیارا آ گیا ہے، میرا حبیب آ گیا ہے، آمنہ کا لال آ گیا ہے، عبداللہ کا در یتیم آ گیا ہے، صدیق کا یار آ گیا ہے، بلال کا غمخوار آ گیا ہے، وہ جس کے انتظاریں تھی وہ میرا خاص آ گیا ہے، وہ جس کی نبی بشارتیں دیتے رہے وہ میرا محبوب آ گیا ہے، وہ جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے دعائیں مانگتے رہے وہ میرا حبیب آ گیا ہے، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت قرآن، شہنشاہ خطابت قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت لگتا ہے، جی کوڑی لگوانے درخت یا زیادہ لگوا چکے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاموش خاموش بچ گئے۔ سبحان اللہ، جی یہ ادھر میں بات لے کے گیا تو لمبی ہو جائے گی۔ اور اللہ فرماتے الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا،
میرا حبیب آ گیا، جس کی انتظاریں تھیں وہ محمد آ گیا ہے، وہ میرا محبوب آ گیا ہے، وہ لاڈلا آ گیا ہے، وہ آمنہ کا لال آ گیا ہے، میرا محبوب آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، محبت مصطفیٰ یہ جملہ بولا جاتا ہے، میں نے بھی بولا، آپ نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا، اور ہو ہی جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے، کہنے والے سبھی کہتے رہتے ہیں۔ لیکن کسی کو بندہ اگر پوچھے کہ تو نے کبھی الائچی کا مزہ لیا ہے؟ کس کا؟ کدی تسی کھادی ہے الائچی؟ جی حضرت نو اٹھا دیو، کیلولا ہو گئے حضرت، بھائی اتنا ہی ہوندہ ہے۔ ایک منٹ بھی بندے دی آنکھ لگ جائے تے کیلولے والی سنت ہو جاندی ہے پوری۔ لاچی کدی کھادی ہے؟ بولو نا، زبان نال بولو یار، میں اتنا لمبا اینی ڈاڈی کھادی بھی نہیں کرنی، غصے سے نہیں بولنا، پیار نال بولو۔ تے کوئی کسی کو پوچھے بھی لاچی کھادی ہے، وہ کہے نہیں، تے بندہ کہے یار کھامی لاچی دا بڑا مزہ ہے، بڑا سواد ہے، تے او لاچی رکھے ہتھیلی تے پھکا مارے اتو پانی پیوے، لاچی دا مزہ ہونا؟ لاچی دا مزہ کدوں آنا؟ یہ چبانا بھی تسی تکلف کر رہے ہو، تہاڈی بولی چ کچھ ہور لفظ، چبانا بھی تسی تکلف وچ بول دے پے ہو، تہاڈی اپنی ہزارے دی بولی چ کی کہندا؟ چبنا۔ چبنا۔ لاچی دا سواد ادو ہونا ہے جدو لاچی نو چبنا۔ اے محبت دا لفظ بولیا جاندا ہے اور سارے بول دے نے اور سنیا بھی جاندا ہے، لیکن میں اس لفظ نو تھوڑا جہا چبنا چاہنا، محبت دے لفظ نو چبنا چاہنا۔ اللہ کرے ہو میرے سینے چ آ جائے، تواڈے سینے چ آ جائے، کم بن جائے۔ حضور سے محبت نہ ہو تو کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرمائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ حضور سے محبت ایمان ہے، جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں، اس کی نماز، روزہ، داڑھی، پگڑی، تسبیح، ذکر و اذکار، تہجد، نوافل کسی کھاتے کے نہیں ہیں، جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں ہے۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ اور اس کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اس وقت جنہوں نے پڑھ لی نماز ظہر کی، اللہ قبول فرمائے، ابھی وقت شروع ہو چکا ہے عصر کا، تو عصر کا وقت جیسے شروع ہوگا تو نماز کون سی فرض ہو جائے گی؟ بولیے بولیے، نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ جنت ہے وہ تو بولو۔ روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج۔ اس وقت کوئی بندہ اٹھے اور کہے میں مغرب پڑھنے لگا ہوں، ہو جائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وقت نہیں آیا، وقت داخل نہیں ہوا۔ روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں نہیں، رمضان نہیں ابھی۔ زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے پاس مال آ گیا بہت سا، زکوٰۃ نہیں، جب تک وہ مال 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے۔ اور بہت سا مال آ گیا، اربوں روپے آ گئے، حج نہیں، جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا، وہ 8 دنوں کے بعد آئے یا 8 مہینوں کے بعد آئے۔ ابھی کوئی بندہ پہنچے عرفات اور کہے میں حج ادا کرنے لگا ہوں، ہو جائے گا؟ اب سنیے میرا جملہ، نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے مال اور وقت آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ جس کی سانس چل رہی ہے اب حضور سے محبت فرض ہے۔ اگر کسی کے سینے میں حضور سے محبت نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔
اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. اور محبت کا معیار وہ آج کسی کے پاس نہیں ہے. آج کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے محبت کے پیمانے بنانے کا. محبت کی حضور سے محبت، اس کا معیار بھی، اس کا انداز بھی حضور نے سکھایا ہے اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، آ گیا میرا خاص، آ گیا میرا حبیب، آ گیا میرا لاڈلا، آ گیا. اللہ کیا لے کر آیا؟ اللہ فرماتے ہیں بالحق، حق لے کر آیا، حق کے ساتھ آیا. یہ با حضور کو ایسا ساتھ ملاتی ہے، قرآن کو حضور کے ساتھ ایسا جوڑتی ہے، جدا ہونے ہی نہیں دیتی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، حق لے کر آیا، ایسا ساتھ ملا رہی ہے. با ایسا ساتھ ملاتی ہے قرآن کو حضور کے ساتھ کہ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب اٹھے تو حق بنے، میرا محبوب بیٹھے تو حق بنے، میرا محبوب کھائے تو حق بنے، پیے تو حق بنے، اوڑے تو حق بنے، چلے تو حق بنے، اس کی غمی حق بنے، اس کی خوشی حق بنے، اس کی تجارت حق بنے، اس کی معیشت حق بنے، اس کی معاشرت حق بنے، اس کی سیاست حق بنے، اس کی جنگ حق بنے، اس کی صلح حق بنے، اس کی دوستی حق بنے، اس کی دشمنی حق بنے، اس کی محبت حق بنے، اس کی نفرت حق بنے. یہ کسی کو گودی میں سلائے تو حق بنے، خود کسی کی گودی میں سوئے تو حق بنے. نعرہ تکبیر لے کر آ گیا شان محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، شنشاہ خطابت قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب. یہ قرآن کو حضور سے با جدا ہونی، اللہ فرماتے ہیں بالحق، با ہوتی ساتھ ملانے والی. جیسے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ، با اسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے. اللہ فرماتے ہیں بالحق، میرا محبوب حق لے کر آ گیا، قرآن لے کر آ گیا، حق لے کر آ گیا، اور اپنی طرف سے نہیں آ گیا، من ربکم، رب کی طرف سے آ گیا. یہ قرآن حضور، یہ قرآن یوں سمجھیے جیسے آپ یہ موبائل لیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک کتابچہ ملتا ہے، گائیڈ بک ہوتی ہے. آپ کوئی مشین لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہے. اللہ نے جب یہ مشین بنائی ہے تو ساتھ گائیڈ بک قرآن بھیجا ہے، اور اس قرآن کو پڑھانے کے لیے معلم آمنہ کا لال بھیجا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے بھی محبت نصیب فرمائے، حضور سے محبت نصیب فرمائے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، میرا محبوب آ گیا، حق لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا. اور حق ایسا لے کر آیا ہے، حق ایسا لے کر کہ آپ کے لیے اب حکم یہ ہے فآمنوا، اس میرے محبوب پر ایمان لے آؤ. کیا کرو؟ کیا کرو؟ میں نے محبت کا ایک جملہ بولا، اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں. یہ بات بھی کہی جاتی ہے محبت کی کہ محبت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس سے اگلی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بلکہ مختلف جماعتیں اور تنظیمیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ حضور سے محبت ہے. فلاں کی بات بھی نہ سننا، ادھر بھی نہ جانا، انہیں بھی محبت نہیں، انہیں بھی محبت نہیں، فلاں کو بھی نہیں، صرف ہمیں ہی ہے حضور سے محبت. یہ دعوے بھی کیے جاتے ہیں. لیکن میں قرآن مجید کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کے سامنے جملہ رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ مطالعہ کر لے، اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ حضور ہم سے کتنی محبت رکھتے ہیں، تو پھر کوئی بھی یہ دعویٰ کرنے کا اپنے آپ کو اہل نہ سمجھے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے. اگر یہ ہم صرف سمجھ لیں کہ حضور کو ہم سے کتنی محبت ہے، حضور کو ہم سے کتنا پیار ہے، حضور کے دل میں ہمارے لیے کتنی محبت ہے. باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. یہاں پہ سفید ریش حضرات تشریف فرما ہے، وہ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں. باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اور محبت اس قدر ہوتی ہے اس کی، اتنی ہوتی ہے کہ بچہ سمجھتا ہے نا میں رات 2 بجے آؤں، 3 بجے آؤں، جتنے بجے مرضی آؤں، ابا لحاف اوپر اوڑھ کے سو گیا ہے،
تو وہ ابا نہیں سوتا، لحاف اوڑھ بھی لے تب بھی اس کی نگاہیں رہتی ہیں دروازے کی جانب کہ ابھی میرا بیٹا گھر نہیں آیا۔ یہ کیا چیز ہے جو اسے سونے نہیں دیتی؟ اب میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ بولیے، آپ نے تو چپ رہنے کے بھی انتہا کر دی، آپ کو تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ کیا چیز ہے جو اسے سونے نہیں دیتی؟ اور نوجوانوں ایک جملہ سن لیجئے، اگر آپ کا بھائی آپ سے مخلص ہے نا تو وہ چاہے گا آپ ترقی کرو ترقی کرو ترقی کرو لیکن مجھ سے کم۔ دوست مخلص ہے، وہ چاہے گا آپ ترقی کرو ترقی کرو لیکن مجھ سے کم۔ ایک باپ ہے جو چاہے گا بیٹا آپ ترقی کرو مجھ سے زیادہ۔ کیوں؟ اس کے سینے میں محبت ہے، اور یہ محبت رب نے رکھی ہے۔ باپ کے سینے میں یہ محبت رب نے رکھی ہے۔ اچھا وہ کہتا کیا ہے باپ؟ باپ کہتا ہے بیٹا اوروں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھتا ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھتا ہے، کبھی ادھر بیٹھتا، میرے پاس بیٹھا کرنا، مجھ سے باتیں کیا کرنا، میں باپ ہوں تیرا، میں خیر خواہ ہوں تیرا، کیا چیز ہے جو میں تیرے لیے نہیں لے کر آتا؟ میرے ساتھ بیٹھا کر، مجھ سے باتیں کیا کر، مجھ سے اپنے غم شیئر کیا کر، میرے پاس بیٹھا کر۔ اور وہ کہہ سکتا ہے باپ، بڑا نازک سا جملہ آ گیا اور عجیب ماحول میں آ گیا، باپ کہہ سکتا ہے بیٹا میرے لیے تو جو میرے پاس جمع پونجی ہے نا یہی کافی ہے، میرے دن تو گزر جائیں گے، یہ جو میں اب بھی اتنی محنت کر رہا ہوں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں، میرا گزارا تو میری پینشن پہ ہو جائے گا۔ ذرا سوچ تو صحیح کہ میں محنت کیوں کر رہا ہوں، نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، سب کچھ تیرے لیے کر رہا ہوں، میرے پاس تو جو جمع پونجی اس سے گزارا ہو جائے گا، میں کہیں بھی ٹھہر جاؤں میرا گزارا ہو جائے گا، میں کہیں کسی کے پاس بھی چلا جاؤں میرا گزارا ہو جائے گا، میری پینشن پہ میرا گزارا ہوتا رہے گا، میں سب کچھ یہ تیرے لیے کر رہا ہوں۔ دوستو میرے پاس اور کوئی مثال نہیں تھی دینے کے لیے، باپ سے بڑھ کر میں دنیا میں کسی کی مثال دے نہیں سکتا تھا، اس لیے باپ کی مثال دی، ورنہ یہ مثال بنتی نہیں جتنی حضور کو آپ سے محبت ہے۔ یہ مثال کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ باپ کہتا ہے میرا تو گزارا اس میں ہو جائے گا، ذرا سوچ تو صحیح میں یہ محنت کیوں کیے جا رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں ارے امتیوں میں تو معصوم ہوں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں، میں تو اس کا محبوب ہوں، میں تو اس کا حبیب ہوں، میں ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر میرے پاؤں پہ ورم آ گیا، میرے پاؤں سوج گئے، آنکھوں سے آنسو ہیں، اور فقط ایک ہی جملہ ہے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ آج ذرا یہ سوچئے تو صحیح کہ ہم نے کس نبی سے محض زبانی دعویٰ کیا ہے محبت کا، اور حقیقت میں دامن چھڑا رکھا ہے۔ حقیقت میں ہم حضور کے ساتھ وہ محبت کا حق ادا نہیں کر رہے جو حق بنتا ہے۔ اور یہ تو میرے پاس ایک مثال تھی کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ اچھا باپ کرتا کیا ہے پھر؟ بہت کچھ محنت کرتا ہے، اور بیٹا اگر کہہ دے کہ ابا کمال کر رہے ہو اتنی محنت، تو اس محنت کو آپ دنیا میں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لالچ کا بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ میں نے تو جب قرآن مجید میں محبت مصطفیٰ جو امت کے لیے ہے وہ دیکھی میں تو حیران رہ گیا۔ اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو حریص کہا ہے امت کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حریص، لریس لالچی کو کہتے ہیں، حرص لالچ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے محبوب کو حریص کہا،
اللہ کیوں فرمایا حریص؟ آپ نے تو کہا تھا یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے۔ اللہ کیوں آپ نے حریص فرمایا؟ میرے آقا کے پاس کافر آئے تھے، تجھے دولتیں دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، عورتیں دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں، میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت پوری پڑھ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تم اولادوں والے اپنی اولاد کو دنیا کا مال دینے کے لیے لالچی ہو، اور میرا محبوب اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں محل دینے کے لیے لالچی ہے۔ اللہ حضور سے محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور یاد رکھیے محبت نہ ہو تو جو اللہ کا حکم ہے فآمنوا وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت لگتا ہے، جی کوڑی لگوانے درخت یا زیادہ لگوا چکے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، خاموش خاموش مجمع، سبحان اللہ جی۔ یہ ادھر میں بات لے کے گیا تو لمبی ہو جائے گی۔ اور اللہ فرماتے الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، جس کی انتظاریں تھیں وہ محمد آ گیا ہے، وہ میرا محبوب آ گیا ہے، وہ لاڈلا آ گیا ہے، وہ آمنہ کا لال آ گیا ہے، میرا محبوب آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے محبت مصطفیٰ، یہ جملہ بولا جاتا ہے، میں نے بھی بولا، آپ نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا، اور ہو ہی جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے، کہنے والے سبھی کہتے رہتے ہیں۔ لیکن کسی کو بندہ اگر پوچھے کہ تو نے کبھی الائچی کا مزہ لیا ہے؟ کس کا؟ کدی تسی کھادی ہے الائچی؟